آپ کا ایک رویہ، آپ کی ایک عادت جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ آپ کی وہی عادت، آپ کا وہی رویہ یہ طے کرتا ہے کہ سامنے والے نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ کو تنقید کرتے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کی وہی ایک عادت ہے اور اس کی ذمہ دار آپ خود نہیں ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بچپن سے سکھائی گئی ہیں، مجھے بھی سکھائی گئی تھی بچپن میں کہ بیٹا اچھے بن کے رہو، جی حضوری کرتے رہو، لوگ اچھا سمجھیں گے۔ اسی چکر میں یہی عادت جو ہوتی ہے نا ہماری پختہ ہو جاتی ہے، میری بھی ہو گئی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی کہ نہیں، اگر میں انہی چیزوں کو کنٹینیو رکھوں گی، ایسے ہی رہوں گی، تو بار بار مجھے تکلیف ہوگی، بار بار میں اسی تکلیف سے گزروں گی، کیونکہ لوگوں نے نہیں بدلنا۔ جب ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں نہ کرتے تو لوگ بھی نہیں بدلتے۔ لوگ بار بار ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں، وہ چاہے ہمارے رشتہ دار ہیں، سسرال والے، مائکے والے ہیں یا دوست ہیں، کوئی بھی ہے، تو وہ کون سی ایسی عادت ہے جن کو بدلنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کو دبانے کی کوشش نہ کریں، لوگ آپ کو اتنا ایزی نہ لیں کہ بار بار آپ کو تکلیف دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ تو آج کا ٹاپک ایک رویہ، آپ کی ایک عادت یہ طے کرتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ لوگ کوئی بھی ہیں۔ اس میں لوگوں کی مسٹیک نہیں ہے، اس میں آپ کی مسٹیک ہے۔ آپ کی مسٹیک بھی میں کم ہی بولوں گی، میں یہی چیز بولوں گی کہ جو چیزیں ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، مجھے بھی سکھائی گئی تھی کہ بیٹا انکار نہیں کرنا، بیٹا جی حضوری کرنی ہے، بزرگوں کے کام کرنے ہیں، بزرگوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ اچھی چیزیں ایک حد تک، لیکن ہمیں لیمٹس نہیں بتائی گئی تھی۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بیٹا اگر اس لیمٹس، اس حدود کے بعد اگر آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے، لوگ آپ کو تنقید کر رہے ہیں، آپ کے ڈریس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کے نئے نقش پہ بات کر رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ آپ کو تنقید کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ یہ چیزیں نہیں تھی سکھائی گئی، صرف یہ سکھایا گیا تھا چپ رہنا ہے، تمیز کے ساتھ رہنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کو انکار نہیں کرنا۔ کیا ہوگا کہ اس سے آپ اچھے بچے ثابت ہوں گے، اچھے بچے تو بنیں گے، لیکن خود کو بھول کے خود کے لیے نہ سٹینڈ لے سکے۔ بہت ساری سسٹر ایسی ہیں، مجھے تو ایک وقت کے بعد چیزیں سمجھ میں آ گئی تھی، مجھے تو سمجھ آ گیا تھا کہ کون اپنا ہے کون پر اپنا نہیں ہے، میں نے کس کو ہاں بولنی ہے اور میں نے کس کو انکار کرنا ہے۔ مجھے بہت جلدی چیزیں سمجھ آ گئی تھی، چاہے وہ میرا جتنا بھی کلوز رشتہ تھا، چاہے وہ جتنا بھی کلوز رشتہ میرے ماں باپ کا تھا، میں نے بہت جلدی چیزوں کو سمجھ لیا، آبزرو کر لیا کہ نہیں، یہاں پہ مجھے سٹینڈ لینا ہے، یہاں پہ مجھے روکنا ہے، یہاں پہ مجھے اپنے پیرنٹس کو بھی روکنا ہے۔ لیکن میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ نہیں، اب یہاں پہ مجھے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، یہاں پہ مجھے انکار کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ مجھے خود سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہی سارا کچھ کرتی رہوں گی تو لوگ میرا استعمال بھی کر رہے ہیں اور مجھے بیوقوف بھی پیچھے سے بول رہے ہیں۔ اب بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی، آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں ان کی بھی یہ عادت ہو کہ رشتہ دار، سسرال والے، مائکے والے، کوئی بھی ایسا رشتہ ہے استعمال کرتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں یا کام کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیٹھ پیچھے ہی بیوقوف بھی کہتے ہیں۔ کیوں بیوقوف کہتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، آپ خود سے محبت نہیں کرتے، آپ بتاتے نہیں ہو کہ یہاں پہ میں نہیں کر سکتی، یہ میری لیمٹس ہے، اتنی ہی چیزیں میں برداشت کروں گی۔ جب آپ بلا وجہ لوگوں کی تنقید اپنے اوپر لیتے ہو اور پھر اس چیز کو لے کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہو، پریشان ہوتے ہو، آپ کے مائنڈ سے وہ چیزیں نکلتی نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود سے محبت نہیں کرتے، آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی ہی ہوں، مجھے بار بار اگر ہر کوئی آ کے ایسا بول رہا ہے تو میں ایسی ہی ہوں، جب کہ آپ ویسی نہیں ہوتی۔ آپ کی ایک عادت جو آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، خود سے محبت نہیں کرتی، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو ویسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب ہم سامنے والے کو جواب نہیں دیتے،
سامنے والے کو ہم چپ نہیں کرواتے، اس کو ہم اس حد تک نہیں بتاتے کہ ہم خود کو کیا کہتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر کسی نے مجھے میری تنقید کر دی، چلو کوئی بات نہیں، اگر میری انسلٹ کر دی، چلو کوئی بات نہیں، اگر کسی نے مجھے کام بول دیا، چلو کوئی بات نہیں، اگر میں تھک بھی رہی ہوں تو کوئی بات نہیں۔ جب یہ چیزیں ہم خود سے کہتے ہیں نا، تب ہم سامنے والے کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو گے، جو بھی رویہ اختیار کرو گے، میری انسلٹ کرو گے، تنقید کرو گے، استعمال کرو گے مجھے، میری تو بہت اچھی عادت ہے کیونکہ یہ چیزیں مجھے بچپن سے سکھائی گئی ہیں۔ تب لوگ آپ کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ بچپن میں اس خواہش کی بہت ساری چیزیں اپنے مائنڈ کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ تو ایک حد تک سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی اس رویے کا، اس عادت کا، مجھے آپ کے اچھے سلوک کا حقدار ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سامنے والا اس چیز کا حقدار ہے بھی کہ نہیں۔ آپ جس کے سامنے جی حضوری کر رہے ہو، جس کے سامنے آپ چپ رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر مجھے تنقید کر دی کوئی بات نہیں، میری انسلٹ کر دی کوئی بات نہیں، میرا استعمال کر لیا، مجھے کام بول دیا، اب یہ دیکھو کہ سامنے والا اس چیز کا حقدار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کی بلا وجہ کی زیادتی برداشت کرتے ہو نا، ان کے برے رویے کو استعمال کرتے ہو، ان کے برے رویے کو برداشت کرتے ہو، تو آپ سامنے والے کو سگنل دے رہے ہوتے ہو کہ میں بیوقوف ہوں، تم مجھے بیوقوف کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو۔ آپ سامنے والے کو بتا دیتے ہو کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور جہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پہ کوئی ویلیو نہیں نہ ہوتی، وہاں پہ کوئی لیمٹس نہیں ہوتی، پھر سامنے والے کی مرضی ہے کہ اس نے آپ کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ سامنے والے کی مرضی ہے اس نے اٹھتے بیٹھتے آپ کو تنقید کرنی ہے۔ سامنے والے کی مرضی ہے کہ بلا وجہ آپ پہ الزام لگانے، بلا وجہ آپ کو عدالت میں کھڑا کرنا ہے، وہ پھر سامنے والے کی مرضی۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں کہ سامنے والا اتنا کامیاب ہو، اتنا سمجھدار ہو، اتنا مچور ہو کہ وہ آپ کی اٹینشن کو، آپ کی نیکی کو سمجھ سکے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھ کے آپ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بہت ساری بہنیں دیکھ لیں، 10 سال 8 سال وہ ایک ہی ماحول میں، ایک ہی جیسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہی ہوتی ہیں اور اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا وقت وہ نہیں آتا جب کہ وہ خود کے لیے سٹینڈ نہیں نہ لیتی، خود کے لیے نہیں بولتی، سامنے والے کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی لیمٹس ہیں، میں اتنا برداشت کر سکتی ہوں، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی۔ اور جب تک آپ لوگوں کو نہیں نہ بتاؤں گی کہ آپ تھک چکی ہیں، جب تک آپ لوگوں کو نہیں نہ بتاؤ گے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے، تو لوگ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، وہ آپ کو آرڈر کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک نوکر کی طرح رہ جاتے ہیں کہ کسی مشورے میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی بھی گھر کی کوئی چینجنگ کرنی، اس میں آپ کا مشورہ نہیں لیا جاتا۔ آپ کی بیماری کا نہیں دیکھنا، آپ کی تھکاوٹ کا نہیں دیکھنا، آپ کے موڈ کا نہیں دیکھنا، آپ کی خوشی کا نہیں دیکھنا، آپ کے غم کا نہیں دیکھنا، کسی چیز کا نہیں دیکھنا، صرف آپ پہ حکم دینا، آرڈر کرنا ہے، اور آپ وہ چپ چاپ کرتے ہو، کیونکہ آپ کی وہ عادت اتنی کہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کا وہ رویہ انکار نہ کرنے کا، اپنے لیے سٹینڈ نہ لینے کا اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنے سیلفش بن جاؤ، آپ لوگوں کے منہ پہ انکار کرتی رہیں، بدتمیزی کرتی رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی سافٹ رہیں، لیکن سافٹ اگر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی کے کام کر رہی ہیں، آپ اپنی مرضی سے چپ ہیں، آپ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی، بدتمیزوں کے، پھر آپ چپ ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، پھر آپ لوگوں کی جب زیادتیاں برداشت کرتے ہو نا، تو پھر آپ لوگوں کو خود کہہ رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہوں کہ میں بیوقوف ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے۔ اور یقین کریں کہ میں نے ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں کہ جن کی زندگی ٹوٹل برباد ہو چکی ہوتی ہے، اور سامنے والے کو شرم نہیں آ رہی ہوتی، ان پہ ترس نہیں آ رہا ہوتا، اور نہ ہی لوگ اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر یہی سیم سلوک، یہی رویہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو پھر ہمیں کیسا فیل ہوگا۔ لوگ نہیں چیزوں کو سمجھتے۔ اگر جہاں پہ آپ کو چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں پہ چپ رہے ہیں، جہاں پہ اپنے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اپنی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے، خود سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اپنے لیے ضرور سٹینڈ لیں، خود کو اتنا کہ مضبوط بنا لیں، خود کو اتنا بہادر بنا لیں کہ آپ کھل کے جی سکیں۔ کسی نے نہیں آپ کو جان سے مار دینا، یقین کریں۔ ایک ہی دفعہ لوگوں کو ان کی لیمٹس بتائیں تاکہ لوگ اپنی حد پار نہ کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔